اب لا کی اور آئین کی میل سے تو بات نہ کرو بیرسٹر تم بھی ہوگے، میں بھی ہوں گا، اور یہ ہم نے کوئی اور ہی وقت دیکھا ہے اور یہ دنیا ہی اور ہے. یہ سمجھو کسی اور سیارے پہ ہم آ گئے ہیں جہاں قانون کا تو کوئی ذکر ہی نہیں، کسی کو پرواہ ہی نہیں. یہ جو نگران حکومت کی طرف سے میاں نواز شریف کو ریلیف دیا گیا ہے سیکشن 401 CRPC کے نتیجے میں بقول عامر میر صاحب، what do you have to say about it as a legal expert؟ لیگلی کو چھوڑو، اب لیگل کوئی لا رہ گیا ہے؟ میں نے تو اب چھوڑ دیا بحث کرنا. لا میں کہتا تھا کہ میری نگاہ میں کبھی مجھے میں مان ہی نہیں کر سکتا کہ 90 دن کے بعد بھی حکومت اور نگران کی رہ سکتی ہے پنجاب میں اور خیبر. مان ہی نہیں کر سکتا. میں کہتا ہے کہ ہو ہی نہیں، ہوئے گا ہی نہیں. اور یہ اعظم خان تو کم از کم میں اس کی بارے میں یہ مطلب ہے دعویٰ کرتا تھا کہ وہ تو 91 دن قلم چھوڑ کے اور سیاہی ساری سرکاری جو ہے وہ دبات میں واپس ڈال کے اور وہ اس کے چلا جائے گا. یہاں کچھ کوئی شرم ہے، آئین نہیں رہ گئی. آئین کی کیا چیز ہے؟ آئین یہ نگران ان کا ویسے ہی کوئی اختیار نہیں، اور 90 دن کے بعد تو بالکل ہی کوئی اختیار نہیں رہا. بیروٹیوں کی طرح وہ بن کے بیٹھے ہوئے ان پہ. پھر یہ 90 دن میں الیکشن نہ ہو، یہ بھی ماننے کو سوال ہی پیدا نہیں تھا ہوتا. میں مانتا ہی نہیں تھا. پھر یہ جو کچھ مراحت ملی ہے، جس طرح سینڈ آف کیا ہے ایک ہمارے ہائی کمشنر نے لندن سے، جس طرح ان کا پروٹوکول ملا ہے دبئی میں، جس طرح ملا ہے عدالت سے جو ریلیف ملی ہے، ہر چیز انپریسیڈنٹڈ ہے. انپریسیڈنٹڈ، کبھی جس کا سوچا ہی نہیں، سنا ہی نہیں تھا. اب 3 مرتبہ بلکہ حقیقی طور پہ 4 مرتبہ وزیر اعظم رہ چکے ہیں میاں نواز شریف. 4 مرتبہ، کیونکہ چوتھی مرتبہ جو شہباز شریف تھا وہ بھی اصل میں ان کا نمائندہ ہی تھا لگایا ہوا. اب 5ویں مرتبہ وہ وزیر اعظم بننے آ رہے ہیں. 2 مرتبہ وہ وزیر اعلیٰ رہ چکے ہیں. اب مان لیں ہم بھی کہ قانون ان کے آگے کچھ نہیں ہے. عدلیہ ہے وہ ان کے ریلیف ان کے گھر میں جا کے دینے کو تیار ہے کہ ان کے لیے وہ بایو میٹرک ہی جا کے ادھر ان کے پاس ہو. اور پیچھے کیا رہ گیا؟ پیچھے رہ گئی ان کی جماعت اور عوام کی تو کسی کو پرواہ نہیں ہے. اب لا کی اور آئین کی میل سے تو بات نہ کرو بیرسٹر تم بھی ہوگے، میں بھی ہوں گا، اور یہ ہم نے کوئی اور ہی وقت دیکھا ہے اور یہ دنیا ہی اور ہے. یہ سمجھو کسی اور سیارے پہ ہم آ گئے ہیں جہاں قانون کا تو کوئی ذکر ہی نہیں، کسی کو پرواہ ہی نہیں، کسی کو کچھ کوئی مطلب ہے. دیر از جسٹ نو کنسرن فار اٹ. سارا ہی معاملہ چل رہا ہے. وہ نگران جا کے معاہدے کر رہے ہیں چین میں بھی، اور فارن پالیسی بتا رہے ہیں، اور نگران سب کچھ کر رہے ہیں. نگرانوں کے بارے میں خواجہ آصف کے کیس میں سپریم کورٹ نے کہا ہے، مطلب تقریباً یہی کہا ہے کہ یہ تو وال پیپر جس طرح ہوتا ہے اس میں پھول جو ہوتے ہیں وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ پھول جو ہے یہ چیف منسٹر ہے، اس کے نیچے یہ فائنانس منسٹر ہے، اس کے ساتھ یہ ایگریکلچر منسٹر ہے. یہ ساری کابینہ دیوار پہ چمٹی ہوئی ہے دیوار کے ساتھ. اور ہمیں بتایا جاتا ہے کہ یہ چیز ان کے اختیار ہی کوئی نہیں نا، ان کے اختیار ہی کوئی. اب یہ سارے با اختیار بن کے پھر رہے ہیں. جس ملک کا آئین پہلا جملہ یہ ہے whereas sovereignty belongs in Almighty Allah to be exercised by the people of Pakistan through their chosen representatives. منتخب نمائندے، نامزد نہیں. یہ نامزد بیٹھ گئے ہیں. یہ تو آرٹیکل 6 اگر کوئی لگانا شروع کرے تو پتہ نہیں کس پہ لگتا ہے. ایک کنوکٹڈ پرزنر کو فیسیلیٹیٹ کرنا یا ہاربر کرنا PPC کا آپ جانتے ہیں جرم ہے. تو اب بھول جاؤ، اب یہ تمیز ہی نہ کرو کہ یہ قانون کے خلاف ہو رہا ہے. کیا ہو رہا ہے؟ قانون کی کھلواڑ ہو گئی ہے. آئین یہ سرزمین بے آئین ہے. اب ہمارے جو ہم نے سیکھے ہوئے تھے 70 سال، اب
78 جو سیکھے تھے اصول وہ سب ختم. ان کا احسان ہے وہ پاکستان آ گئے ہیں واپس, اور بس شکر کرو اللہ کا. اعتزاز صاحب, آپ جو گفتگو کر رہے ہیں آئی کین انڈرسٹینڈ دا سینٹیمنٹ, لیکن ہم نا آپ کی اس طرح کی گفتگو سننے کے عادی نہیں ہیں. مجھے یاد ہے آج بھی کہ جب جنرل مشرف کا دور تھا اور وکلا تحریک کا آغاز ہوا تھا, اور وہ ایگزیکٹ مومنٹ جب آپ نے وکلا تحریک میں انٹری دی تھی سپریم کورٹ کے باہر, اگر آپ کو یاد ہو, میرے خیال میں مارچ 2007 کی میں بات کر رہا ہوں, اور آپ پارلیمنٹ ہاؤس سے نکلے تھے اور سپریم کورٹ کے مین دروازے سے سپریم کورٹ میں انٹر ہوئے تھے, اور سامنے کوئی 200-250 وکیل کھڑا تھا, اور انہوں نے آپ کو دیکھ کے نعرے لگائے تھے اور پھر آپ کو کندھے پہ اٹھا لیا تھا. دیٹ واز دا مومنٹ جہاں پہ وکلا نے فیصلہ کیا کہ اعتزاز احسن بطور لیڈر اس موومنٹ کو لیڈ کرے گا. پھر آپ نے اس کو بھرپور طریقے سے لیڈ کیا, وہ نظم بھی آپ نے بڑی کمال لکھی, ججز بھی ریسٹور ہوئے, اینڈ مجھے تو اب تب 1 سال ہوا تھا بار ایٹ لا کر کے واپس آئے ہوئے. تو ایز اے ینگسٹر ہم تو, آپ جب تقریر کرتے تھے تو آپ سٹیج پہ کھڑے ہو کے جب بولتے تھے وہ نظم وغیرہ, تو ہم آپ کو بڑے وہ فیسنیشن کے ساتھ دیکھتے تھے. تو ہم تو اس اعتزاز احسن کے جو ہے نا عادی ہیں دیکھنے کے. تو آج جب آپ مجھے کہتے ہیں کہ یار چھوڑو, بات ہی نہ کرو, تمیز ہی نہ کرو, تو واٹ میکس یو دیٹ؟ آپ نے بہت اتار چڑھاؤ دیکھے ہیں, جیل ضیاء الحق کا مارشل لاء بھی آپ نے دیکھا ہے, اس میں بھی آپ کا ایک اسٹرگل ہے. آئی انڈرسٹینڈ ماشاء اللہ آپ 78 کے ہیں, اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی دے, بٹ واٹ میکس یو سے دیٹ یہ حالات کوئی بہت ہی غیر معمولی آپ کو لگتے ہیں جیل ضیاء کے دور سے بھی اور جیل مشرف کے دور سے بھی, جو موجودہ حالات؟ جی نہیں, اب کچھ بھی, اب یہ فینومینا ہی اور ہے. نواز شریف ایک بڑا فینومینا ہے جو 5 مرتبہ پرائم منسٹر ہو سکتا ہے, 2 مرتبہ چیف منسٹر ہو سکتا ہے, ضیاء الحق سے چلا ہے, نان پارٹی الیکشن میں وہ ہوا پرائم منسٹر, اور پھر پارٹی بنا کے ایسی پارٹی بنائی ہے جو اس میں ان میں ویلیوز ہی کوئی نہیں ہے, اقدار ہی کوئی نہیں ہے. سب سے زیادہ اس ملک کو خراب تو مسلم لیگ اور انفارچونیٹلی لیگیوں نے کیا ہے. کوئی امتیاز ہی نہیں ہے, کوئی قدر ہی نہیں باقی رہ گئی جو انہوں نے نہیں خراب کی اور ختم کی. اور پھر سیلف رائٹ. عمران خان کا کیا مستقبل ہے اعتزاز صاحب؟ عمران خان کا کیا مستقبل دیکھ رہے ہیں؟ جی عمران خان کا تو پتہ نہیں مستقبل ہوگا کہ نہیں ہوگا. وہ تو ایک آدمی ہے جس نے آواز لگائی ہے اور جس پہ اب سارے برف پڑے ہیں, ساری آفات اس کے لیے ہے. میں تو اس لیے اس کا اس معاملے میں جبر ہو رہا ہے, اور ایک طرف اتنا جبر ایک وزیر اعظم, سابق وزیر اعظم سے ہو رہا ہو, دوسری طرف آپ اتنے جھک رہے ہوں, اور کوئی ادارہ نہیں, عسکری ہو سول ہو, جو اس کے آگے بالکل فراش نہیں ہے, کوئی ادارہ نہیں. اور یہ تو بڑی مطلب ہے, اس کو اس پہ بات اور کیا کریں. میں تو یہ بات کار کر کے بھی تھک گیا. اب اس کو سلام کریں, 7 فرشی سلام کریں. تھینک یو. اچھا اعتزاز صاحب, ایک قانونی سوال کا جواب دیں مجھے ذرا. آئی ڈو انڈرسٹینڈ کہ یہ بالکل بہت ساری چیزیں بڑی انپریسیڈنٹڈ ہے, یہ نگران حکومت پنجاب کا فیصلہ بالکل انپریسیڈنٹڈ ہے, لیکن میں سیکشن 401 CRPC جس کے تحت عامر میر کہتے ہیں کہ سزا معطل کی ہے, وہ پڑھ رہا تھا. اس کے اندر پروونشل گورنمنٹ کو اختیار تو دیا. آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ ان کا ڈومین بڑا لمیٹڈ ہے. یہ تو مطلب کہ کیئر ٹیکرز ہیں, انہوں نے تو الیکشن کرانا تھا, چلے جانا تھا. اور لیکن کیا اس میں پھر آپ یہ تفریق کریں گے کہ اگر کوئی ریگولر پروونشل الیکٹڈ پروونشل گورنمنٹ ہوتی, وہ سسپینڈ کرتی تو ٹھیک تھا, کیئر ٹیکرز نے کیا تو غلط ہے, یا عدالتیں فیصلے دیں, سزائیں سنائیں اور حکومتیں وہ معطل کرتی جائیں, تو یہ بظاہر سیپریشن آف پاورز کے پرنسپل کی آپ کے خیال میں خلاف ورزی, اور اس طرح ریاست چل نہیں سکتی. کیا پوزیشن ہے آپ کی قانونی طور پہ؟ یہ تو سلسلہ ہے سارا ہی, اور خود چیف الیکشن کمشنر جو ہے
اختیار ہی نہیں الیکشن کرانے کا، اس کی ڈیوٹی گورنمنٹ الیکشن ڈیوٹی، اور اس نے ڈیٹ تک نہیں دینے کی دوبارہ کی. 30 اپریل کو پہلے اگری کیا 2022 کی، پھر اسے تھوڑا. اگر آپ غیر جانبدار اور بے لاگ تجزیے اور تبصرے میں دلچسپی رکھتے ہیں تو ابھی سنو نیوز کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں.